الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فذلك الله اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. خداوند عالم کے اس کلام واجب الاحترام کا ترجمہ اور آخر مطلب یہ ہے کہ میرا حبیب فرما دیجئے ان لوگوں سے جو میرا حسب نسب معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میرا پروردگار وہ ہے جو ذات و صفات اور افعال و عبادت میں واحد و یکساں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے جبکہ ساری کائنات اس کی نیاز مند اور محتاج ہے. کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا، وہ کسی کا والد نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی مائی اور باپ نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور بھری ہوئی کائنات میں کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کا ہم پا، کوئی اس کا ہم پلہ اور کوئی اس کے برابر نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد. کل عرض کیا تھا کہ مسئلہ توحید پر ایک ہفتہ گفتگو ہو چکی، بقدر ضرورت اس کے جزیات تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا چکے. آپ مجھ سے بھی بالکل مختصر رہ گئی ہیں. میں چاہتا تو یہ تھا کہ آج کی مجلس سے اسلام میں عمل کا کیا مقام ہے، معاملات کا کیا مقام ہے، اخلاقیات کا کیا مقام ہے، معاشیات وغیرہ کا کیا شروع کر دوں، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ جو باقی ماندہ عقائد ہیں گو ضمناً نبوت کے مباحث بھی آ چکے، امامت کی بحث بھی آ چکی، قیامت کا ذکر بھی بار بار ہوتا رہا، لیکن میں چاہوں گا کہ آج کی مجلس ان باقی ماندہ عقائد کے بارے میں وقف کر دی جائے، اور کل انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ جتنے اسلام کے باقی اجزاء ترکیبی ہیں، عمل ہے، معاملہ ہے، خلق ہے، تمدن ہے، تہذیب ہے، اسلامی کلچر ہے، انشاءاللہ بڑے اختصار کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ ان تمام شعبوں پر اللہ کے قرآن اور 14 کے فرمان کی روشنی میں کل گفتگو ہو جائے، تاکہ اس عشرے کے اختتام کے بعد اسلام کا صحیح تصور، اسلام کا صحیح ڈھانچہ، اسلام کا ایک صحیح تصور ہمارے دل و دماغ میں قائم ہو جائے، اور بحمداللہ اگر اس پر عمل درآمد کرنا چاہیں تو پھر کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، کوئی معنی پیش نہ آئے، بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ اسلامی احکام پہ عمل کر سکیں اور اپنے دین و دنیا کو سدھار سکیں، سنوار سکیں، جنت میں جا سکیں، جہنم سے بچ سکیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ظاہر ہے کہ 3 ایسے عقیدے ہیں کہ جن کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے منکر کو کافر و مرتد کہتے ہیں. اور وہ 3 عقیدے یہ ہیں: اللہ کو واحد لا شریک مانا جائے، سارے نبیوں کو عموماً اور جد الحسن والحسین اقلیم ختم رسالت کے تاجدار کو خصوصاً خاتم الانبیاء مانا جائے،
اور قیامت کو برحق مانا جائے، ان تین اصولوں کے ماننے والے کو عام مسلمان کہتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کرے اقرار، اس کو عام اہل اسلام کہتے ہیں۔ اور جو ان تین عقیدوں کے ساتھ دو عقیدے اور بھی شامل کرے، اللہ کو عادل بھی مانے، علی اور اولاد علی کو امام برحق بھی مانے، اس کو اہل ایمان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو نتیجہ یہ نکلا، جو صرف یہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کو برحق مانے، پیغمبر خاتم کو خاتم الانبیاء جانے، قیامت کو برحق مانے، وہ مسلمان ہے۔ اور جو ان کے ساتھ اللہ کو عادل مانے، علی اور اولاد علی کو پیغمبر کا قائم مقام مانے، کائنات کا امام مانے، یعنی اس کے ساتھ پڑھے علی ولی اللہ، اسے صاحب ایمان کہتے ہیں۔ تو لہذا توحید پر گفتگو ہو چکی، عدالت پر بھی بڑے اختصار کے ساتھ کل بات چیت ہو چکی۔ میں چاہوں گا کہ آج کوئی نبوت و امامت اور قیامت کے بارے میں گفتگو ہو جائے۔ آپ صلوات پڑھیں، میں عرض کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ کے کل آخر میں نے بڑے اجمال کے ساتھ اللہ کی چند صفات ثبوتی اور سلبیہ کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ صفتیں جو اللہ کے شان ہے، وہ قادر ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے، مرید ہے، متکلم وغیرہ۔ اس طرح چند صفتیں وہ ہیں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں، وہ جسم نہیں رکھتا، وہ مکان کا محتاج نہیں، وہ زمان کا محتاج نہیں، وہ کسی شے میں حلول نہیں کرتا، کسی سے متحد نہیں ہوتا۔ ان صفات سلبیہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نہ یہاں نظر آتا ہے نہ وہاں نظر آئے گا۔ اللہ قابل دید شے نہیں ہے۔ قرآن کہتے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو دیکھتے پر کائنات کی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ کسی بندے نے بات بڑھانے کا وقت نہیں کہ ضمناً بات ہے، جناب امیر سے پوچھا مولا آپ جس معبود کی اتنی عبادت کرتے ہیں پہ اس کو دیکھا بھی ہے؟ جناب نے فرمایا لم اعبد ربا لم ارہ، میں جب تک اپنے معبود کو دیکھ نہ لوں میں تو اس کی عبادت ہی نہیں کرتا۔ سائل نے مولا کے کلام کا مطلب نہ سمجھا، فوراً سوال کر دیا مولا وکیف رأیتہ، ذرا ہمیں بھی بتائیں اللہ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، وضع قطع کیسی ہے، رنگ روپ کیسا ہے، قد کاٹ کیسا ہے۔ تب مولا نے دیکھا کہ یہ میرے کلام کا مقصد نہیں سمجھ سکا، فرمایا تیری عقل پہ پتھر پڑ گئے، لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار بل تراہ العیون بحقائق الایمان۔ اللہ ان سر والی آنکھوں سے، چہرے والی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اللہ کو دیکھنے تو ایمان کی اینک لگا کر ایمان کی آنکھوں سے دیکھ۔ تو لہذا اللہ نظر نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ نے بھی قوم کے سوال سے مجبور ہو کے کہا تھا رب آرنی، یا اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا، تو خالق نے دو ٹوک لفظوں میں جواب دے دیا تھا انک لن ترانی، تو کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکے گا، نہ دنیا میں کہ نہ آخرت میں۔ اور اس کے بہرکار دلائل ہیں، نظر وہ شے آتی ہے جو ہماری طرح کوئی جسم رکھتی ہو، پھر کسی فاصلے پر ہو، کسی جہت میں ہو، کسی مکان میں ہو، کسی زمان میں ہو، کہ جو ذات ان چیزوں تمام چیزوں سے ماورا ہو، اس کے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو لہذا اللہ نظر نہیں آتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ عام لوگوں کو اپنی بارگاہ میں بلاتا بھی نہیں ہے، اور عوام کے سامنے آتا بھی نہیں ہے، کہ ہم اس قابل بھی نہیں کہ ہم سے کلام کرے۔ جب وہ عام لوگوں سے کلام کرتا نہیں، عوام کے سامنے آتا نہیں، تے نہ آنا جاننا اس کے شان کے شایع بھی نہیں،
کہ ہم اس کی بارگاہ میں جا سکتے نہیں، تو پھر بتائے کون کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیوں کیا اور انسان کو اس بارات کا دولہا کیوں بنایا؟ اگر اللہ علیم و حکیم ہے تو اس کو اپنا مقصد واضح کرنے کا کوئی انتظام بھی کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہماری غرض خلقت کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ تو لہذا اس لیے انبیاء اور ائمہ نے، علماء اور فضلاء نے یہ طے کیا کہ اللہ پر عقلاً شرعاً لازم ہے کہ کوئی ایسے واسطے پیدا کرے، کوئی ایسے وسیلے پیدا کرے، کچھ ایسے ذریعے پیدا کرے جو اپنی نورانیت کی بنا پر اس سے ہم کلام ہو سکیں، اپنی انسانیت کی بنا پر لوگوں کے درمیان رہ کر اس کا پیغام پہنچا سکیں۔ لہذا اللہ نے انبیاء پیدا کیے اور ان میں دو پہلو رکھ دیے، ایک جنبہ اور ایک پہلو نورانی اور روحانی، دوسرا پہلو انسانی اور بشری۔ جب لوگوں نے ان کے دونوں پہلوؤں میں سے ایک پہلو پہ نظر ڈالی، جنبہ نورانی اور روحانی پہ نگاہ ڈالی، تو کہہ اٹھے یہ تو اس جیسے ہیں، اور جنہوں نے جنبہ انسانی اور بشری پہ نظر ڈالی وہ کہنے لگے وہ تو بالکل ہم جیسے ہیں، لیکن وہ بھول گئے کہ اگر اس جیسے ہوتے تو جب وہ سامنے نظر نہیں آتا تو یہ کیسے نظر آ رہے ہیں، اور اگر ہم جیسے ہوتے تو جب ہم براہ راست اس تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ کیسے پہنچ گئے۔ لہذا جن بالغ نظر لوگوں کی نگاہ ان کے دونوں پہلوؤں پر تھی، روحانی اور نورانی پر بھی، بشری اور انسانی پر بھی، تو وہ بڑے غور و فکر کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ جن کو وسیلہ بناتے وہ نبی ہو یا نبی کا وسیع، وہ نہ اس جیسے ہوتے ہیں نہ ہم جیسے ہوتے ہیں، تو اپنی مثال آپ ہوتے ہیں کائنات میں، ان جیسا کوئی اور نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شاغل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ لہذا ایسے وسیلے، ایسے واسطے، ایسے ذریعے کتنے خالق نے پیدا کیے؟ امت مسلمہ میں تعداد میں اختلاف ہے، لیکن جو بات 73 فرقوں کے علماء کے نزدیک مشہور ہے، تقریباً مسلم ہے، وہ یہ ہے کہ خالق نے 1,24,000 نبی، جن میں سے 313 رسول تھے، باقی عام نبی تھے، اور 313 میں سے پھر 5 اولي العزم تھے، باقی عام رسول تھے، یہ کائنات کی ہدایت کے لیے پیدا کیے۔ لیکن اللہ بھیجتا رہا، یہ جملہ بیان کرتا جاؤں کہ لوگ ان کو یا شہید کرتے رہے یا قید و بند میں ڈالتے رہے۔ خود اللہ خبر دیتے ہیں تقتلون فریقا وتأسرون فریقا، میں نبی و رسول بھیجتا تھا، بے قدری دنیا ان کو شہید کر دیتی تھی، میں بھیجتا تھا، لوگ ان کو قید و بند میں ڈال دیتے تھے، لیکن اللہ پھر بھی بھیجتا رہا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ عَلَى اللَّهِ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ کوئی بندہ بہانہ نہ بنا سکے، فردائے قیامت یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین، میں نے جتنے نبی بھیجے ان کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا کہ جاؤ، جا کر دین پہنچاؤ، دین پر عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبریاں سناؤ اور باغیوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ، تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ تو لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ جس کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا ہے، کسی عام بھیڑیں بکریاں چرانے والے کو پکڑ کے نبی بنا دیتا ہے؟
کسی کاروباری بندے کو کاروبار چھڑا کر اس کو اچانک نبی بنا کے دنیا کے سامنے بھیج دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بڑے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، اللہ جس کو نبی بنانا چاہتا ہے اس کو دنیا میں نبی نہیں بناتا، پیدا ہی نبی کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ جسے امام بنانا چاہے اس کو پیدا ہی امام کرتے، دنیا میں آ کے نہ کوئی نبی بنتا ہے، نہ دنیا میں آ کے کوئی امام بنتا ہے۔ الامام امام ولو فکان فی بطن امہ، امام اس وقت بھی امام ہوتے ہیں جب شکم میں مادر کی زینت ہوتا ہے، اور النبی نبی ولو کان صبیا، نبی اس وقت بھی نبی ہوتا ہے جب اپنے گھوڑے میں سو رہا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں فلانا 5 سال میں نبی بنا، فلانا 40 سال کے بعد نبی بنا، لوگوں نے اشتباہ کیا ہے۔ اعلان نبوت کرانا اور ہے تے نبی کو نبی بنانا اور ہے۔ یہ اللہ کی مصلحت پر ہے کہ حضرت عیسیٰ کی طرح 3 دن کے بچے کو ایسے اعلان کرا دے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یا جناب یا کو 5 سال کی مدت میں حکم دے دے کہ اپنی نبوت کا اعلان کر دو، یا سارے نبیوں کے سردار کو 40 سال تک روکے رکھے تے 40 سال کے بعد کہے اب اعلان رسالت کر دو۔ اعلان اور ہے تے نبی کو نبی بنانا اور ہے۔ نہ نبی یہاں دنیا میں آ کے نبی بنتے ہیں، نہ امام دنیا میں آ کے امام بنتے ہیں۔ نبی پیدا ہی نبی ہوتے اور رسول پیدا ہی رسول ہوتے ہیں، اور امام پیدا ہی امام ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آمدم برسر مطلب اللہ جس کو رسالت اور نبوت عطا کرنا چاہے، اللہ اس میں چند ملکات رکھ دیتے ہیں، چند صفات رکھ دیتے ہیں جو باقی لوگوں میں نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی نمایاں صفت کہ جس کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا، وہ ہے عصمت و طہارت، کہ اللہ جس کو نبوت عطا کرتا ہے اس کو مہد سے لے کر لحد تک، پنگھوڑے سے لے کر قبر کے کنارے تک وہ ملکہ عطا کرتا ہے، وہ کمال عطا کرتا ہے کہ کبھی پوری زندگی میں گناہ صغیرہ یا کبیرہ کرنا تو بجائے خود اس کا ارادہ بھی نہیں کرتا، اور کوئی نیکی چھوڑنا تو بجائے خود نیکی چھوڑنے کا کبھی ارادہ بھی نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا اپنے عزم و ارادہ سے، کیونکہ نبیوں اماموں کی عصمت اختیاری ہوتی ہے، اجباری نہیں ہوتی۔ فرشتے گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، مادہ ہی نہیں ہے۔ لیکن نبیوں اماموں کی عصمت اختیاری ہوتی ہے، اپنے ارادہ اور اپنے عزم سے نہ کبھی نیکی کے ترک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، نہ کبھی برائی کے ارتکاب کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ لہذا ان کے لیے عصمت ضروری ہے کہ نبی ہو یا امام، ساری دنیا کے مخالف اکٹھے ہو جائیں اور مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگائیں۔ اس کا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ ہمت لگانے والے، تہمتیں لگانے والے، کوششیں کرنے والے، مخالفتیں کرنے والے ایڑی چوٹی کا زور لگا لگا کے مر جائیں، حرف غلط کی طرح صفحہ کائنات سے مٹ جائیں، لیکن نبی و امام کی چادر تطہیر پر گناہ صغیرہ کا بھی دھبا ثابت نہ کر سکے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسری صفت جو نبی و امام کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی اور امام دنیا کے سکولوں میں، دنیا کے کالجوں میں آ کے علم نہیں پڑھتے، خالق ان کو پڑھا کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ اور نبی کا جتنا دائرہ نبوت ہو، وہ عالم کا نبی بن کر آئے، ایک علاقے کا نبی بن کر آئے،
یا عالمین کا نبی بن کر آئے، اللہ اتنا فضل و کمال عطا کر کے بھیجتا ہے کہ اس کی امت کا کوئی بندہ جب چاہے سوال کرے، جس موضوع کے بارے میں چاہے سوال کرے، الحجت من لا یقول لا ادری، نبی اور امام کہتے اسی کو ہیں کہ جو کسی سائل کے کسی سوال کسی جواب میں یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تیرے سوال کا جواب نہیں آتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا وہ عالم علم لدنی ہوتے ہیں۔ ساری باتوں کی وضاحت کا وقت نہیں، یہ عرض کرتا جاؤں، یہ جو کوئی لوگ کہتے ہیں گویا کہ کوزہ پانی کا تھا کہ اللہ نے اس کو خالی کر کے ادھر انڈیل دیا کہ اکٹھا ایک دفعہ ان کو علم دے دیا۔ علم قابل زیادہ ہے، قابل اضافہ ہے۔ حسنین کا نانا جو ساری کائنات سے بڑا عالم علم لدنی ہے، اللہ اس کو کہتے قر رب زدنی علما، کہ میرا حبیب مجھ سے مانگ کہ اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ کر۔ جب حسنین کے نانے کے علم میں خدا اضافہ کر رہا ہے تو علی اور اولاد علی کے علم میں اللہ ہمیشہ زیادتی کرتا رہے، اضافہ کرتا رہے، تو اس میں کیا اشکال ہے؟ دینے والا دے رہا ہے، ادھر بخل کا نام نہیں، لینے والے لے رہے ہیں، ان کے دامن مراد میں تنگی کا کوئی سوال نہیں۔ لینے والوں نے لیا کتنا، دینے والے نے دیا کتنا، یا لینے والے جانتے ہیں یا دینے والا جانتا ہے، کسی اور کو ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صلوات پڑھ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ عالم علم لدنی پیدا ہوتے ہیں، وہ خدا کے پڑھے پڑھائے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے مدرسوں میں نہیں پڑھتے، ورنہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر دنیا کے سکولوں میں پڑھیں